بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ ملائکہ اس کی واحد ہے ملک، اور اس کا معنی اور مفہوم سب سے پہلے لفظ ملائکہ یہ قرآن کریم میں عربی زبان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق کے لیے استعمال کیا جو اللہ رب العزت کے نظام چلانے کے اندر اس کے سارے کام کو اس کے کرندے بن کر چلاتے ہیں، اور جیسا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکموں سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی، اور یہ مجبور ہے نیکی پر۔ ان کے اندر نفس کی اپنی طاقت نہیں کہ اگر یہ نافرمانی کرنا بھی چاہیں تو نافرمانی کے راستے پر چلنے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں۔ بنیادی طور پر جو سوال آتا ہے 4 مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں، یہ شارٹ کوسچن ہے، اور وہ 4 مشہور فرشتے اس طرح سے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں، جنہیں سید الملائکہ بھی کہتے ہیں یا روح الامین بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وحی لانا، اللہ کی بارگاہ سے اس کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا۔ اس کے بعد ہیں میکائیل علیہ السلام، اور ان کی ذمہ داری ہے رزق لانا، اور یہ رزق کا بندوبست کرتے ہیں بذریعہ بارش۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ یہ ایک بگل بجائیں گے، ساز بجائیں گے قرب قیامت سے پہلے، اور اسے کہتے ہیں سور پھونکنا۔ یہ ایک ایسا ساز ہوگا جو قیامت کی نشانی ہوگا اور علامت ہوگا، اور اس سے انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری ہے موت کے فرشتے ہیں موت لانا۔ یہ ہر انسان، جانور اور پرندے یا ذی جان جس کے اندر بھی جان پائی جاتی ہے، چاہے وہ درخت شجر کیوں نہ ہو، سب کی یہ روح قبض کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے موت کا فرشتہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد قبر کے فرشتے ہیں، یہ 2 ہیں۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے یہ آئیں گے اور سوال اور جواب کریں گے۔ ان کا نام ہے منکر اور نکیر۔ اور پھر اس کے بعد جنت کا نگران جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان۔ دوزخ کا جو نگران ہے اس کا نام ہے مالک۔ اور اسی طرح ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اس کے دائیں اور اس کے بائیں جانب ہوتے ہیں، جن کا نام ہے کرامن کاتبین۔ ایک دائیں والا نیکی لکھتا ہے، اور بائیں جانب والا بندے کے بد اعمال، گناہ لکھتا ہے جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ جو مخلوق ہے یہ نور سے بنی ہوئی ہے، یہ نوری مخلوق کہلاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں نورانیت کے لبادے میں رکھا ہوا ہے۔ مگر جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو انسانی شکل میں آتے، گویا اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عطا کر رکھی ہے، چاہے تو وہ نورانی شکل و صورت میں آئے جس میں وہ کسی انسان کو نظر نہیں آتے، اور جب جبرائیل علیہ السلام چاہتے تو انسانی شکل اور صورت میں آتے، صحابہ ان کو دیکھتے تھے۔ اور ایک صحابی ہیں دحیہ قلبی، حضور کے صحابی تھے، اور ان کی شکل اور صورت کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ نوری مخلوق ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے اسے کہتے ہیں جن۔ جن نار یعنی آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے۔ انسان اپنے میٹیریل کے حوالے سے یہ نور سے بنا ہوا ہے، اور دوسرا مٹی سے بنا ہوا ہے۔ انسان کے اندر جو اس کی روح ہے یہ نور سے بنی ہوئی ہے، اور انسان کا باقی سارے کا سارا مادہ جو ہے وہ زمین سے اٹھایا ہوا ہے۔ انسان ان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ سب سے افضل انسان اس لیے ہے، فرشتوں سے بھی افضل۔ اگر انسان جس کے سامنے اللہ رب العزت نے نفس کی شکل میں اختیار دے دیا ہے، اس کے سامنے گناہ ہے، اگر وہ اپنے رب کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ آزمائش فرشتوں کے اندر نہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے شعور عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اسے حکمت اور بصیرت عطا فرمائی، اگر یہ انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے انسان
اپنے اعمال کی وجہ سے اگر اچھا ہوگا تو فرشتوں سے بھی افضل ہوگا، اور اللہ رب العزت انعام کے طور پر انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ عقل و شعور اور بصیرت کو استعمال نہیں کرے گا تو ظاہر ہے شیطان کے راستے پر چلے گا، اور پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔